یہ میری غلطی تو نہیں؟ میں نے تو اس خاندان یا اس کے مسائل کو نہیں چنا، میں نے تو پیدا ہونے کا بھی انتخاب نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کسی اور کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، چاہے آپ کے اوپر اپنے گھرانے کی ذمہ داری کا بوجھ ہو، اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کا ہو، یا دوسروں کی جذباتی تکالیف سے نمٹنا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے دوسروں کے بوجھ اٹھانے اور صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ مجھ پر بوجھ ہیں، مجھے اس خاندان میں کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ دکھ اور تکلیفیں میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ کیا میرے لیے ہی یہ دنیا بنی تھی؟ اور اس کی تمام تر مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں؟ میں ہی کیوں؟ why me؟ دیکھیں، ہر شخص کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، دکھ اور تکالیفیں اس زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں اس دنیا میں گزرا جس نے مشکل حالات نہ دیکھے ہوں۔ تو اگر کیا ہم کسی اور خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہم دکھ اور تکالیفیں نہ جھیلتے؟ لازمی جھیلتے۔ ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ مختلف زاویہ نظر سے اس کو دکھ اور تکلیفیں پہنچاتی رہتی ہے، چاہے اس کے پاس دولت کے انبار ہوں لیکن اس کے پاس ذہنی سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس دلی اطمینان نہیں ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ظاہری دولت نہ ہو لیکن اللہ جل شانہ نے آپ کو دلی اطمینان اور قلبی سکون بخشا ہو۔ جس طرح خوشی بھرے لمحات ہمارے لیے ایک یادگار بن جاتے ہیں، اسی طرح جو دکھ بھرے لمحات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اجر عظیم کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دکھ اور تکالیفیں میرے ہی حصے میں ہیں، بلکہ اس کے برعکس سوچنا چاہیے کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اگر اسے کوئی دکھ دیا ہے تو اسے کوئی خوشی بھی دی، اور مجھے کوئی دکھ دیا تو مجھے کوئی خوشی بھی تو دی۔ اس لیے شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے۔ شیطان ہمیں اس بات کو سمجھاتا رہتا ہے اور سلجھاتا رہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے اس دنیا میں کوئی موقع فراہم نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مواقع ہی مواقع ہیں دکھوں اور تکلیفوں سے نکلنے کے لیے۔ اس لیے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم امید کا دامن چھوڑ دیں گے تو شیطان کی طرح لعنتی ہو جائیں گے اور اللہ جل شانہ ہمیں ملامت زدہ کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ہم اس سے امید برقرار رکھیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو پکارتے رہیں اور اس کی طرف سے جو خیر بھی نازل ہو اس کے محتاج رہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔